اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کی وکالت کا پیشہ اختیار کرنے اور وکالت کی کمائی کے متعلق یہ دو باتیں آج ہم آپ سے بیان کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 5 شرائط بیان کرتے ہیں عورت کی ملازمت کے جائز ہونے کے لیے، کہ 5 شرطوں میں سے اگر ایک بھی نہ پائی جائے تو عورت کا نوکری کرنا حرام ہے، اور اگر یہ 5 پائی جائیں تو عورت کوئی بھی کام کوئی بھی نوکری کر سکتی ہے۔ سب سے پہلی آپ فرماتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ عورت کے کپڑے اتنے باریک نہ ہوں کہ اس کا جسم نظر آئے، یا سر کے بال یا کلائی وغیرہ یا سطر کا کوئی حصہ چمکے۔ اتنے کپڑے باریک ہوں کہ جس سے اس کے سر کے بال یا کلائی وغیرہ یا سطر کا کوئی حصہ بھی چمکے تو عورت کی ملازمت ناجائز ہے۔ دوسری شرط آپ فرماتے ہیں کہ کپڑے اتنے تنگ نہ ہوں کہ جو بدن کے ساتھ چپکے ہوں اور بدن کی اس کی حیات کو ظاہر کریں، یہ دوسری شرط آپ فرماتے ہیں۔ اور تیسری فرمایا کہ اس کے بال یا اس کے گلے یا اس کے پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ اگر اس کے بال ظاہر ہوتے ہیں اور وہ بال ظاہر کر کے بیٹھتی ہے، چھپا کے نہیں بیٹھتی، پردے میں نہیں بیٹھتی، تو پھر اس کا نوکری کرنا جائز نہیں۔ چوتھی شرط آپ فرماتے ہیں کہ اس ملازمت اور اس نوکری کے دوران جو دن اس کا گزرنا ہے، تو فرمایا کہ نامحرم کے ساتھ خفیف دیر کے لیے بھی اس کی تنہائی نہ ہو۔ نامحرم کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے بھی اس کی تنہائی نہ ہو۔ اگر تنہائی ہوگی نامحرم کے ساتھ، یہ ملازمت کسی نامحرم کے ساتھ ہے، تو پھر یہ جائز نہیں۔ اور آخری شرط آپ فرماتے ہیں کہ اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی فتنہ نہ ہو، یعنی کوئی اس کو اپنی عزت لٹنے کا خدشہ نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر پائیں جائیں تو عورت کی ملازمت جائز ہے، اور اگر ان 5 میں سے ایک بھی نہ پائی جائے تو عورت کی ملازمت جائز نہیں۔ اب اس دور حاضر میں ان شرائط کا پایا جانا نہایت ہی مشکل ہے، تو لہٰذا عورت کو پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا کہ وہ ملازمت کرنے کی بجائے کوئی اور گھر میں کام کرے جس سے وہ اپنا خرچ چلا سکے۔ اور اگلی شرط کہ ملازمت کا حکم کیا ہے، وکالت کا حکم کیا ہے۔ فی نفس ہی تو وکالت جائز ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنا اتنی اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ اپنا کیس خود لڑ سکے، خود حل کر سکے، تو اس کے لیے وہ وکیل بناتا ہے، اور وکیل کا اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔ لیکن خرابی کہاں پہ ہوتی ہے کہ جب وکیل دھوکہ دینے والوں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو پھر اس کی وکالت حرام ہو جائے گی۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس کی وکالت کی کمائی حرام کی ہوگی۔ اور ہاں، اگر وہ حق والے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور حق کا طرفدار ہوتا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ملازمت جائز ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُل لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، فرمایا کہ دغا والوں کے ساتھ نہ ہو جاؤ، دھوکہ دینے والوں کی طرف نہ ہو جاؤ، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔ آسان سا موقف ہے جو آپ سمجھ لیں گے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے کہ اگر وکیل ظالم کے ساتھ کھڑا ہو اور کسی بھی غریب پر، کسی بھی مسلمان پر ناجائز کیس بنائے، اس پر کسی اور کا جرم کسی اور پر ڈال دے، تو اس کی کمائی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔